رسالت، نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10:40 ہو چکی ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ہم جہاں بزم کریں 1.5 گھنٹہ میں وائنڈ اپ کرنا ہے۔ 9:45 پہ تقریباً محفل کا آغاز ہوا، انشاءاللہ 11:15 پہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ ٹینشن اصل تو مک گئی کہ مولی کتنا دیر باؤں ہے، یہ اوریجنل ٹینشن ہوندی ہے جڑے اکثر ساڑھے احباب دے ذہن دے اندر ہوندی ہے۔ وہ بات میں نے آپ سے کہہ دی، 40 منٹ ہیں، 11:15 پہ میری تقریر ختم ہو جانی ہے۔ تھوڑا سا لمحہ ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہم نے مجھے جو حکم دیا گیا بار بار اس سے بھی پورا کرنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سن رہے ہیں۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاؤ یا لہراؤ، اگر جناب کو کوئی بات پسند آ جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، اگر پسند نہ آئے تو میرے لیے دعا کر دیں گے کہ رب کریم مجھے میری زبان میں وہ الفاظ اور وہ تاثیر لائے کہ کسی کو میں محمد مصطفیٰ کا ذکر سنانے کے قابل بن جاؤں۔ الحمدللہ حمداً کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید لا تقل لہما اف آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاۃ کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نگاہوں کو جھکا کر ادب سے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد اس خدا کی ذات کے لیے کہ جس کی ذات احد بھی ہے اور صمد بھی ہے۔ تمام تر مدحت اس محبوب کائنات کے لیے کہ جس کی ذات محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پہ بڑا ہی خاص فضل و کرم اور انعام و احسان ہوا کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس شریف کے ساتھ مس ہونے والی خاک کے کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کی نسبت کی وجہ سے اس پرفتن دور میں گزرے دور میں گناہوں سے بھرے لمحات میں چند لمحے مصطفیٰ کی غلامی میں گزارنے کا موقع بخشا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان دوستوں کا محفل سجانا، آپ کا یہاں تشریف لانا، اس محفل کی رونق میں اضافہ فرمانا، اللہ تعالی ہر بندے کی ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ بزم کا ٹائٹل ہے بزم ذکر مصطفیٰ، اور جو حکم ہوا رشتہ دار یا والدین ان کے حوالہ سے بھی احادیث اور قرآن مجید میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین ذی وقار، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رازق، اس کائنات پہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کوئی ہے تو وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ کائنات میں سب سے اوپر، سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بالا اللہ رب العزت ہے۔ اس سے بعد ان کے بعد اگر کائنات میں کچھ ہے تو نبیوں کا تاجدار محمد کریم ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ رب العزت کا پیارا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں، دو ذاتیں ہیں جن کی بات اتھینٹک ہے، جن کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد اس کے چہرے پہ جتنی بڑی داڑھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہر سال حج کرے، چاہے وہ لاکھوں روپے زکوٰۃ دے، چاہے وہ جتنی نیکیاں کرتا پھرے، اگر وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا، اگر وہ محمد مصطفیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کا صوم، اس کے صلاۃ، اس کی عبادتیں کسی کھاتے کی نہیں ہے، کسی لیول پہ بھی رب کریم قبول نہیں فرماتا۔
فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار میں عرض کر رہا ہوں، کائنات میں خدا کے بعد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ بہت بلند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ آپ کو معلوم ہے کون ہمارا نبی کہنا ہے؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا او والا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا او والا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں بتایا کائنات میں سب سے بلند خدا کے بعد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آئیے مصطفیٰ کریم کی نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ آج کہہ دیا جاتا ہے یار فقط اللہ کا ذکر کرو، میرے مصطفیٰ کے ذکر سے ذرا کنارہ کشی کرو، ہاں اگر کرنا ہے تو چھپ کر کر لو، ببانگے تو ہو، اس طرح رب کریم کے محبوب کا تم ذکر نہ کرو۔ میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی، پیار سے ہم عرض کرتے ہیں، سخت الفاظ ہمیں نہیں آتے، یہ آپ کا ذہن کا خیال آپ کو درست کرنا چاہیے۔ میں تو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں، جو بھی مولوی یہ کہے ادب سے یہ پوچھ لیں میرے بھائی مولانا صاحب، حافظ صاحب آپ یہ بتا دیں آپ ہیں کون، آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ ببانگے دوہل کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، ہم کہیں گے اچھا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان نصیب فرمائے۔ اب آپ اس سے پوچھیں گے ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی شرط ہوتی ہے کہ انسان کے اگر کسی کو بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں آپ کیسے بتاؤ گے؟ تو وہ ببانگے دوہل یہ کہے گا ارے مولانا تمہیں اتنا نہیں معلوم، میں فوراً پڑھ کے کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں یہ کلمہ کا ورد کروں گا، جب یہ کلمہ پڑھوں گا، سامنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ خدا کو مان رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم توقیر کا ذکر کر رہا ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں میرا بھائی اگر تو کہتا ہے فقط اللہ کو یاد کرو، صرف اللہ کا نام لو، اگر آپ کہو لا الہ الا اللہ، کیا اگر پیدا ہونے کے بعد آپ بچے کو پڑھائیں لا الہ الا اللہ کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ آپ کہیں کہ میں نے کلمہ پہلا پڑھا دیا ہے، ہر بندہ آپ سے کہے گا نہیں ابھی تک کلمہ جو ہے مکمل نہیں ہوا، ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں کمپلیٹ نہیں، کیوں مکمل نہیں؟ تو جواب دینے والا کہے گا کہ تم فقط کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ کی توحید ہے، یہ کلمہ ادھورا ہے، یہ کلمہ نامکمل ہے۔ کلمہ مکمل تب ہوگا جب ساتھ میں کہو گے محمد الرسول اللہ، یعنی جب یہ لفظ دو جائیں گے، جب یہ لفظوں کا ذکر ہوگا، جب یہ مصطفیٰ کا نام آئے گا، اس کا مطلب مصطفیٰ کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، اور جب تک پورا کلمہ ہم پڑھے نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر خدا کو پکڑ کر مصطفیٰ کو چھوڑ کر دین میں داخل ہونا چاہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان کیسے بن سکتا؟ اس کا مطلب خدا کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا ہے جناب والا؟ ضروری ہے۔ محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے جناب والا؟ ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کی نسبتوں کا کیا فائدہ ہے، میرے مصطفیٰ کی سنگت اور میرے مصطفیٰ کی غلامی کا کیا فائدہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی برکتیں دیکھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی ہیں، بچپن میں آپ کے والد ماجد آپ کو میرے مصطفیٰ کریم کے پاس لاتے ہیں، آج کہتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر سے تمہیں کیا ملتا ہے، مصطفیٰ کو یاد کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈالنے سے تمہیں کیا ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے والد ماجد لے کر جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے پاس لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیے، میرے بچے کے لیے دعا فرمائیے، قربان جائیے ابو طلحہ تیری قسمت پر، قربان جاؤں ابو طلحہ تیرے اوج پر، قربان جاؤں ابو طلحہ تیری خوش قسمتی پر کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب جس کے متعلق رب فرماتا ہے جب میرے مصطفیٰ نے ایک جنگ میں ایک غزوہ میں جب میرے مصطفیٰ نے کافروں پر نہ جناب والا کنکریاں پھینکی، مٹی پھینکی، کنکریاں پھینکی، تو رب کریم نے کیونکہ قرآن میں کہا تھا محبوب تجھے تو میں نے رحمت والا بنایا ہے، میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی پر سختی نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی،
میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی کو اذیت نہیں دی. ہو سکتا تھا کوئی ایسا ملا جو میرے مصطفیٰ کے ادب کا خیال نہیں کرتا تھا, ہو سکتا ہے کوئی ایسا ان پڑھ مولوی جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو, وہ بعد میں کہہ دیتا تم تو کہتے ہو نبی رحمت ہے, تم تو کہتے ہو نبی سراپا پیار ہے, تم تو کہتے ہو نبی سراپا شفقت ہے. اگر یہ شفقت تھی تو نبی نے کنکر کیوں پھینکے, اگر یہ شفقت تھی تو نبی نے مٹی کیوں پھینکی؟ تو رب نے کہا فوراً وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب یہ کنکر جو تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے بلکہ یہ میں خدا پھینک رہا ہوں. یعنی رب نے کہا یہ کافروں کو جو پتھر مارا ہے مصطفیٰ نے نہیں بلکہ یہ خدا نے مارا ہے, کیونکہ رب نہیں چاہتا کل کو کوئی کہے مصطفیٰ نے سختی کی. ہاں رب جبار بھی ہے, ہاں رب قہار بھی ہے, ہاں رب غصہ کرنے والا بھی ہے, ہاں رب سزا دینے والا بھی ہے. رب چاہتا ہے محبوب جتنی سختی ہو وہ خدا کے نام کے ساتھ آئے, جتنی نرمی ہو محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری. رب چاہتا ہے محبوب جتنی سختیاں ہو, کسی کو کسی قسم کی میں اجازت نہیں دے سکتا, کسی کو کسی قسم کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر کسی طرح سے بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے, بات کرنے کی کوشش کرے. اب یہ وہی پیارا محبوب ہے جسے رب کریم نے سب نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. آپ کی قسمت پہ میں کیوں نہ قربان جاؤں, آپ اس نبی کے غلام ہیں جو نبیوں کا امام ہے. آپ اس خوش نصیب اور خوش قسمت امت سے تعلق رکھتے ہیں جسے رب کریم نے فرمایا ہے کنتم خیر امت, کہ اے محبوب کی امت تم سب سے بہترین امت پیدا کی گئی ہے. یہ ساری عزتیں ہمیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ فقط محمد مصطفیٰ کی وجہ سے, فقط حضور علیہ السلام کی وجہ سے. آج ہم حضور کو چھوڑ دیں کیوں بھائی؟ ہم کیسے چھوڑیں؟ نہ یہاں ہم چھوڑنے والے نہ وہاں چھوڑنے والے. یہ یاد رکھیے گا جس نے آج محمد کا دامن چھوڑ دیا پھر اسے نہ قبر میں کوئی چھڑوا سکتا ہے نہ حشر میں کوئی چھڑوا سکتا ہے. آج جس کے گلے میں محمد کریم کا پٹا ہوگا اسے قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کی بخشش مل جائے گی, اسے حشر میں بھی مصطفیٰ کی بخشش مل جائے گی. حضور کا ذکر ضروری ہے نا, حضور کا ذکر ہونا چاہیے. ایک باری ان گاج کیا کو سبحان اللہ, دور تک آواز جانی چاہیے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری آپ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے نا تو حضور علیہ السلام نے وہ ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا, جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے, حضور علیہ السلام نے ان صحابی کے سر مبارک پر وہ ہاتھ پھیر دیا, سر مبارک پر ہاتھ پھیر دیا. حضور کا دور گزر گیا, میرے مصطفیٰ کریم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. اب ہوتا کیا ہے, یقیناً آج بھی بیماریاں ہیں, اس دور میں بھی لوگ بیمار تو ہوا کرتے تھے. اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے. جو بیمار ہوتا نا, جس ماں کا بچہ بیمار ہوتا, جو ماں بیمار ہوتی, جس کسی کا جانور بیمار ہو جاتا, تھنوں پہ ورم پڑ جاتے, کوئی جسم کی خرابی ہوتی نا, وہ بھاگ کر دوڑے دوڑے چلے آتے. کس کی طرف؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. پوچھا جاتا ارے کہاں آ رہے ہو؟ کہتے کہ حضور آپ دم فرما دو. وہ کہتے دم فرما دو, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے سر انور پر مصطفیٰ نے کرم والا ہاتھ پھیرا ہوا ہے. آج کہتے ہیں حضور کی نسبت کیا دیتی ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, ہر چیز کا حوالہ, اور میں بعد میں آپ کبھی دیکھنا بھی چاہے میں دکھا سکتا ہوں جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری ان سے کہتے ہیں کہ بھائی سر ہم نے دیکھا تھا آپ کے سر مبارک پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا تھا, اب ہمیں دم کیجئے. اب حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دم کرتے ہیں. اور آپ کا انداز کیا تھا؟ ہے تو حضور کے صحابی, کائنات کا جتنا بڑا ولی ہو, غوث قطب ابدال ہو, حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں, لیکن جس گھوڑے پر میرے مصطفیٰ کا صحابی بیٹھا ہے اس گھوڑے کی جہاں سم لگتا ہے, پیر لگتا ہے, وہاں سے جو گرد اڑتی ہے نا وہ ایک ریت کا جو ذرہ ہے, بڑے سے بڑا غوث کا درجہ بھی اس ریت کے ذرے سے ہمیشہ کم ہوا کرتا ہے. اس خاک کی اتنی عزت ہے. حضرت ابو طلحہ کے پاس آگے حضور دم فرماؤ. اب آپ کیا کرتے تھے؟
آپ اس طرح کرتے, اپنا لعاب جو ہے نا نکال کے اپنے ہاتھ پہ ڈالتے, ہاتھ پہ ڈال کے اسے پھر کیا کرتے, اپنے سر مبارک پر پھیرا کرتے کہ یہ جو تری ہے نا, یہ اب میرے سر کے جو بال ہیں اس تری سے مس ہوں گے, اور وہ جو برکت میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگانے میں تھی, میرے مصطفیٰ کے ہاتھ رکھنے میں تھی, وہ نسبت, وہ تعلق جب اس ہاتھ کے ساتھ قائم ہوگا. اور حدیث میں ہے اگر کوئی بیمار آتا, اگر کسی کے جسم میں سوزش ہوتی, اگر کوئی بیمار ہوتا, کوئی شکایت ہوتی, ابو طلحہ فقط ہاتھ اتار کر سر سے مس فرما کے جیسے ہی اس بندے کے جسم کو لگاتے, رب کریم اسی جگہ ایٹ دا سپاٹ اس بندے کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. یہ مصطفیٰ کی نسبت کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت اسی جگہ پہ اس بندے کی ورم ہوتا, سوزش ہوتی, بیماری ہوتی, اللہ رب العزت اسی جگہ پہ اس تکلیف کو دور فرما دیا کرتا تھا. اب اس مصطفیٰ کا ذکر کر گج کے آنکھوں سبحان اللہ. سامنے لیجیے, اگر مجھے حکم ہوا کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کی طرف آنا ہے, کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, میرے پاس 16 منٹ گزر چکے ہیں, باقی جو چند لمحات ہیں میں عرض کیے دیتا ہوں. آج جناب والا ہم لوگ پیسے کے پیچھے اتنے دوڑ پڑے نا کہ ہم نے رشتہ داریاں چھوڑ دیں, ہم نے والدین چھوڑ دیے, ہم نے بھائی چھوڑ دیے, ہم نے بہنوں کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا, فقط ایک رشتہ پیسے سے ہم نے جوڑ لیا, اور ہر کسی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. فقط ہم نے پیسے کو آگے رکھ لیا, ہم نے گاڑی کو آگے رکھ لیا, ہم نے مکان کو آگے رکھ لیا, ہم نے جناب والا دوستوں کو آگے رکھ لیا, ہم نے جناب والا اپنے باہر کے جو معاملات ہیں انہیں فرسٹ رکھ لیا, اور اپنے والدین کو پیچھے ڈال دیا, بہنوں کو پیچھے ڈال دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بہت میرے مصطفیٰ کی حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں. آپ نہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آ گیا, حضور کے پاس آیا اور آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ. صحابی نے آ کر کیا کہا, میں نے بہت بول سو میں نے بہت بڑا گناہ کیا یا رسول اللہ, توبہ کرنی ہے, کیسے توبہ ہو پائے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا والدہ ماجدہ تمہاری زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ, والدہ ماجدہ تو میری حیات نہیں ہے, والدہ ماجدہ تو میری زندہ نہیں ہے, گناہ میرا بہت بڑا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا جس طرح کہ آج کل ہم جیسے ان پڑھ مولوی کہہ دیتے ہیں, وہ آپ نے ایک سن رکھا ہے, وہ واقعہ نہیں, حدیث مبارکہ. ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے, وہ حدیث مبارکہ ہے. 99 قتل کیے, ایک مولوی کے پاس گیا, کہنے لگا کہ جناب والا میں نے تو 99 قتل کیا, میری بخشش ہے. وہ کوئی جاہل قسم کا تھا جس کے پیچھے کسی قابل شخص کا ہاتھ موجود نہیں تھا. وہ کہنے لگا اتنا گناہ گار, تیری تو کسی صورت بخشش ہے ہی نہیں. اس نے کہا جب 99 ہوئے ہیں بخشش نہیں, مولوی صاحب تیری بھی لوڑ کوئی نہیں. اس نے جناب والا اسے بھی قتل کر, حدیث مبارک ہے, اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور چل دیا 100 پورے کر کے. پھر کسی ایسے درویش کے پاس چلا گیا جس کی شکل و صورت بھی رب کے ولیوں کے ساتھ ملا کرتی تھی, جس کی پشت پر بھی کسی ولی کا ہاتھ موجود تھا. اس نے کہا جناب والا میں تو 100 قتل کر آیا ہوں, کیا بخشش ہے, کیا معافی ہے؟ انہوں نے کہا 100 قتل کیا چیز ہے, میرے رب کریم کی رحمت اس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے اے بندے تو اگر گناہ کرنا شروع کرے نا کہ زمین سے ایک تو گناہ کرے زمین پہ رکھا جائے, دوسرا گناہ کرے اس کے اوپر, تیسرا اس کے اوپر, چوتھا اس کے اوپر, پانچواں اس کے اوپر, تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اس کی تہ پہنچ جائے, گناہ پہنچ جائے, بندے گھبرانا پھر بھی نہیں, میں رب کی رحمت پھر بھی بڑی زیادہ ہے. معافی مانگنا تیرا کام ہے, گناہوں کو بخشنا میں رب کریم کا کام ہے. شروع کی تو تھی آئی صحابی آیا تو میرا گناہ زیادہ ہے. شکر ہے کوئی ایک توجہ نہ بیٹھا گاج گیا کو سبحان اللہ. وہ صحابی حاضر ہوئی یا رسول اللہ گناہ بہت بڑا ہے, معافی چاہیے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اتنا بڑا تو تھا نا جو خود صحابی اقرار بھی کر رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے. حضور نے کہا کہ اماں جی زندہ ہے, نہیں یا رسول اللہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا خالہ ہے, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, باپ فوت ہوا, چاچا کون تھے, میں کون, بھائی وہ تعلق تیرا ابا جی کے ساتھ تھا, ہمارا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. جو بھتیجے کچھ کمانے لگ جاتے ہیں نا, غریب چاچے پہ نظر ہی نہیں جاتی, غریب چچا تو دکھائی نہیں دیتا نا. نہ جناب والا ہم نے ان سے رشتہ کرنا ہے, نہ ان کے گھر آنا جانا. سب سے بڑا مسئلہ مین تو یہ ہوتا ہے, پہلے ہی
मेरी ये नाक़िस राय है, आप लोगों का ज़हन अलग भी हो सकता है, हर बंदे को अपना इजहार करने का हक होता है। सबसे पहले रिश्ता इसलिए ख़त्म कर दिया जाता है आना जाना। कल को चचा ये ना कह दे कि बेटा तू तो डॉक्टर बन गया, बेटा तू तो महीने का 60,000 कमा रहा है, मेरी बच्ची है, निकाह कर ले ताकि बच्ची हमारे घर में रहे। इसलिए 20 साल पहले ही रिश्ते तोड़ देते कि जवानों को पता होता है कल ये वक्त आना है, उससे पहले ही जनाबे वाला हम चीज खत्म कर देते हैं। लेकिन आज तू फुप्पो को छोड़ रहा है, आज खाला को छोड़ रहा है, आज चचा को छोड़ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा खाला जिंदा है, जी या रसूलल्लाह वो तो जिंदा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ जाकर उनकी खिदमत करो, क्योंकि उनकी खिदमत का अजर वही है जो वालिदा की खिदमत का अजर हुआ करता है। यानी खाला का मकाम वालिदा के मकाम के बराबर है। हुजूर ने कहा जाकर खिदमत करना तेरा काम है, गुनाह माफ करना रब्बे करीम का काम है। यानी मुस्तफा ने बताया अगर वालिदा नहीं, अगर खाला की इज्जत करेगा, तौकीर करेगा, उनका अदब करेगा, रब बड़े गुनाह माफ फरमा देगा। अगर खाला की इज्जत से रब गुनाह माफ फरमा सकता है तो सोच अम्मा जान की खिदमत से रब कितने बड़े गुनाह माफ फरमा सकता है। मुस्तफा की हदीस मुबारक मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो बंदा अपने चचा जाद पतरेर चचा जाद उससे कुछ मांगने आए, उसकी कंडीशन अच्छी है, खाता पीता है, उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है, कजन जो है वो गरीब है, वो उसकी हालत बेहतर नहीं है। हुजूर ने कहा कि अगर वो अब मांगने आ गया कि भाईजान मेरी हालत सही नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, दे दो। अगर तुमने, हुजूर ने फरमाया, पैसा रोक लिया, अल्लाह ताला भी रोक लेगा। क्या? तुम्हारी तरफ से अपनी नजरे रहमत। अल्लाह क्या रोक लेगा जनाबे वाला? तुम्हारी तरफ से अपनी नजरे रहमत रोक लेगा। रहमत क्या है अल्लाह की? तुझे खुशी देना, जब खुशी आती है समझ रब की रहमत हो रही है। रिज्क बढ़ता है समझ ले रब की रहमत हो रही है। सेहत अच्छी होती है समझ ले रब की रहमत हो रही है। इज्जत मिलती है समझ ले रब की रहमत हो रही है। हुजूर ने कहा जिसने चचा जात से पैसा रोका, रब्बे करीम उससे नजर रहमत रोक। हम तो जनाबे वाला इसे गुनाह समझते ही नहीं, हम तो रिश्ते तोड़ते चले जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन, मेरे मुस्तफ़ा करीम बैठे थे एक जगह पे, साहबा भी बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है ना, जिसने रिश्तेदारों को नाराज किया हुआ है, कोई ऐसा है तो वो उठ जाए। मैंने पहले कह दिया कि हुजूर कायनात के सबसे ज्यादा प्यार और रहमत करने वाली जात है। हुजूर ने कहा कि निकल जाओ, जो कोई बंदा रिश्तेदारों को नाराज करके बैठा है, जिसके रिश्तेदार नाराज हैं, जिसने रिश्तेदारों को नाराज किया, वो निकल जाए महफिल से। यार हुजूर इतने शफीक हो के, फिर हुजूर ने वजह भी बताई कि मैंने क्यों उठाया है। हुजूर ने कहा कि अब हम हाथ उठाने लगे हैं दुआ के लिए। किस लिए जनाबे वाला? अब ये बताइए, हुजूर हाथ उठाएं, हो सकता है कि दुआ कबूल ना हो, कभी हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर ने कहा कि निकल जाए, हम हाथ उठाने लगे हैं दुआ के लिए। जिस मजलिस में कोई ऐसा बैठा हो जो रिश्तेदारों से नाराज होता है, अल्लाह ताला उस महफिल पे नजर रहमत नहीं करता, अल्लाह उस महफिल वालों की दुआओं को कबूल नहीं करता। हुजूर ने कहा निकल जाए कोई ऐसा है। एक मजलिस में इसी तरह एक नौजवान उठ कर गया, उसकी खाला जान उससे नाराज थी। वो गया, जाकर उसने माफी मांगी कि खाला जान आप मुझसे राजी हो जाएं। खाला ने माफ किया और वो वापस आया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा, मेरे मुस्तफ़ा करीम की फिर ये हदीस मुबारक है, अगर तुम अपने रिश्तेदारों को खुश रखोगे ना, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करोगे, एक हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में इजाफा फरमा देगा। एक हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में बरकत फरमा देगा। एक हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला तुम्हारे और रिश्तेदारों के दरमियान प्यार और मोहब्बत और उनके दिल में तुम्हारी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। ये रिश्तेदारों के साथ उसमें सलूक है। आज जनाबे वाला एक और हम काम क्या करते हैं कि पता भी है कजन गरीब है, पता भी है कि चचा गरीब है, लेकिन चचा को पैसा नहीं देना, सदका खैरात उन्हें नहीं देनी, ओ कोई ढूंढना है चौथे महल्ले पांचवें महल्ले में ऐसा कि जब मैं कभी गुजरूं ना वो मुझे सलाम करे,
خان صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے وہ سال کے بعد 2000 مجھے دیا تھا. ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. ہم ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو گزرتے ہوئے ہمیں سلامی بھی پیش کرے. سن میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو صدقہ و خیرات کا مال دیا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، دور کے کسی بندے کو دیا، رشتہ دار کو نہیں دیا، ہماری بول چال نہیں ہے، کیوں دوں بھائی؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا صدقہ قبول نہیں کرتا. میں ذمہ دار ہوں ہر حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس بندے کا صدقہ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کا دیا ہوا مال قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کا خرچ کیا ہوا پیسہ قبول نہیں کرتا. آج آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں ان حدیثوں کو سننے کے بعد کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں، کیونکہ ہم نے کسی ایک حدیث پہ بھی حضور کی حدیث پہ عمل تو اب تک کیا ہی نہیں. کوئی ایک میرے مصطفیٰ کا فرمان جو اب تک ہم نے پیش کیا، کوئی شاید خوش نصیب ہو، میں تو عمل نہیں کرنے والا، میں تو ہوں ہی گناہگار. کوئی شاید آپ میں سے خوش نصیب ہو جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہو جو میں نے آج حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے. جناب والا ہم تو اس چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ایک صحابی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن دل چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی کمانڈ ہو، میرے مصطفیٰ آگے آگے ہوں، ہم تلواریں لے کے پیچھے پیچھے اور کافروں کے سر اڑا رہے ہوں. یا رسول اللہ جی چاہتا ہے جہاد کریں، لیکن یا رسول اللہ ہمت نہیں ہے، یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے کہ میں جا سکوں یا آپ کے ساتھ کچھ میں امداد کر سکوں. حضور نے کہا کہ والدین زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ، اماں جی بھی ہیں، ابو جی بھی ہیں. بالکل ہیں، دونوں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جا کر اماں جی کی بھی خدمت کر، جا کر ابو جان کی بھی جا کے خدمت کر لے. جہاد کا ثواب دینا میری ڈیوٹی آ گئی ہے. یعنی والدین کی خدمت سے رب کریم تجھے وہاں جہاد میں شامل ہونے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. ایک اور حدیث مبارکہ. ہم نے جناب والا نہ یتیموں کا سوچا نہ بیواؤں کا سوچا، نہیں سوچتے نا یتیموں کا بھی. کیوں پوچھے بھائی، ان کا کوئی ہے آگے پیچھے؟ ہم تو اس بچے کے سر پہ پیار کا ہاتھ رکھیں گے جس کا باپ بھی لینڈ لارڈ ہوگا. پتہ چلے گا کہ آج اگر بیٹے سے پیار کرو نا، جس کا باپ ہوتا ہے نا، وہ باپ اس بندے سے بڑا پیار کرنے لگ جاتا ہے. یار میرے بیٹے سے یہ پیار کرتا ہے. ہم نے تو یتیموں کو چھوڑ دیا. ان کا کون ہے؟ ان کا کون سنبھالنے والا؟ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ نے کہا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد مصطفیٰ ہوتا ہوں. کبھی یتیم کو یہ سمجھ کے مت کیجئے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے اس کا وہ ہے جس جیسا کائنات میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ یتیموں یا بیواؤں عورتوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی ان کا کام ہے، مثال طور بیوہ، اس کا کوئی گھر کا کام ہے، اس کا کوئی دفتر میں کام ہے، بازار کا کام ہے، جو بیچاری وہ خود نہیں نکل سکتی، باحیا ہے، باپردہ ہے، وہ خود نہیں نکلتی. حضور نے فرمایا جو بندہ یتیموں یا بیواؤں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ وقت گزارتا ہے، وہ جو کوشش میں لگا رہتا ہے نا. سنیے گا حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا اس کی کوشش پہ اسے رب کریم جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بیواؤں کے لیے کر رہا، جو یتیموں کے لیے کوشش کر رہا، اس پہ اللہ تعالیٰ کس کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ جہاد کا. اور حضور نے فرمایا اس سے صرف جہاد کا نہیں، جس طرح بندہ پورا دن روزہ رکھتا ہے نا، ایک بندے نے سارا دن روزے رکھا ہے اور ایک بندے نے سارا دن غریب کی مدد کے لیے کوشش کی ہے، اس روزے رکھنے والے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جس نے کوشش کی ان کے لیے محنت کرتا رہا، رب کریم اسے روزے رکھنے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. رب کریم اگر وہ بندہ رات میں محنت کرتا رہتا ہے، رب کریم اسے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. یار میرے مصطفیٰ کا دین تو اتنا آسان ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. مسئلہ تو یہ علماء نے نہیں بتایا، میں تو طالب علم ہوں، علماء نے بتایا ہی نہیں. ساری زندگی ہم لوگ بھی جناب والا نوٹوں کے چکر میں رہے. اے جی تقریر کروں جی تو جناب جیب جو نکل کے 100 تے 500 والے نوٹ آنا. عوام بھی بات انجار دیسان جھل گئی ہے کہ یار مولی صاحب پتہ نہیں کہ کریں دا رہے جی کیوں کتھے ہے یار ہولے لگا رہے ہے، کوئی جوش ہی نہیں سکھایا.
ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث نال مطلب ہی کوئی نہیں یار، وہ بول کیا رہا ہے، سنا ہمیں کیا رہا ہے؟ ہم جناب ادھر عطا اللہ وغیرہ وہ ان کے دوڑوں پہ چڑھ گئے اور ادھر محفلوں میں شیروں والے ان دوڑوں پہ چڑھ گئے، اور مصطفیٰ کی حدیثیں اور مصطفیٰ کی سیرت کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، سننے کا مزاج ہی نہیں رہا، حدیثیں سننے کا مزاج ہی نہیں رہا ہمارا ذہن ہی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یقیناً شاید ہی یہ حدیثیں آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، شاید یقیناً پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کافی انہوں نے پڑھ رکھی ہوں گی، میں نے آج پڑھی تو کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ میرا بھی یہ ذہن ہے، زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، جو پڑھو فوراً آگے پہنچا دینا چاہیے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کم از کم قبر میں یہ سوال تو نہ ہونا کہ تو نے یہ چھپا کے کیوں رکھی ہے یہ فلاں چیز۔ آنکھوں چا سبحان اللہ، سنیے سننی ہو گئے گاج کی آنکھوں سبحان اللہ۔ ہم اس مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہے ہیں میرے دوستوں، جس نے یہ شریعت دی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم لوگ آرٹیفیشل ہو گئے، آج ہم لوگ زمانے کے مطابق چلنے والے ہو گئے۔ پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا جناب والا جس میں نہ جناب کوئی برتن اس قسم کے استعمال ہوتے تھے جو سارا سال لوگ استعمال کرتے، یعنی چاندی کے یا پیتل وغیرہ کے، کہ بھائی ساری زندگی ان پہ چنتی ہے، انہیں تو رٹنا ہی کوئی نہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہم جناب ماڈرن ہوئے، ہم نے کیا کیا، اسے چھوڑ کے ڈنر سیٹ کی طرف آ گئے۔ ڈنر سیٹ ایک مرتبہ گرا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ جناب والا ہم اور ماڈرن ہو گئے، ہم نے کہا چھوڑو ڈنر سیٹ کو، ڈسپوزل لے آؤ، یہاں کھایا وہاں گرا دیا۔ میرا ویر، آج ہم نے رشتے بھی ویسے کر لیے، پہلے سنبھالتے تھے، پھر تیرے میرے رشتے بھی ڈنر سیٹ کی طرح ہو گئے، آج تیرا میرا رشتہ بھی ڈسپوزل گلاس کی طرح ہو گیا، یہاں استعمال کیا، استعمال ہو گیا، کچرے کے ڈھیر میں ڈال دے۔ کبڑیندے تناؤ پہ باویں کبڑی ہو، یہ گال غلط ہوئے تو ساکھ سکتے ہو، میں تو یہ گلہ کرنی ہے گاج گیا کو سبحان اللہ۔ اگر نہیں ہے تو آپ پھر کہہ دیجئے۔ آج ہم نے رشتوں کو، باپ کو بھی یہی سمجھ لیا، ابا جی جب تک خرچہ دے سکتا ہے باپ ہے، خرچہ دینا بند کیا وہ بیچارہ محتاج ہو گیا، چارپائی پہ آ گیا، ایک کون ہے تو میں کون۔ جس کمرے میں باپ ہوتا ہے نا جناب والا، کئی بیٹوں کو تو کیا ہے جو معاشرے میں تو بڑے جناب چڑتل سے چلتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، انہیں دیکھا ہے باپ جس کمرے میں ہوتا ہے نا وہ کمرہ بھی، راستہ بھی تبدیل کر کے گزرتے ہیں کہ بھائی باپ بلا ہی نہ لے۔ ماں جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ راستہ تبدیل کر کے گزرتے ہیں، کہیں ماں ہمیں بلا ہی نہ لے، کہیں ماں کی ہم نے بات ہی نہ سننی پڑے۔ میرے دوستو، آپ کمانے لگے 20 25 یا 30 سال کی عمر میں، تب تک آپ کے باپ نے اور آپ کی والدہ نے آپ کو کھلایا ہے، اور بغیر کسی لالچ سے انہوں نے کھلایا ہے۔ میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں، نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں سوچ میں آتی ہوگی ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، میں کہتا ہوں کہ جس باپ نے چیک کرنا ہو کہ اولاد فرما بردار ہے، پہلی زندگی نہیں، جس دن سے اس کی پہلی تنخواہ نہیں شروع ہوئی ہے نا، اب سے بیٹے کا رویہ دیکھ، اگر تنخواہ شروع ہونے کے بعد بچے کا رویہ اچھا ہے تو باپ خوش نصیب ہے کہ تیری اولاد فرما بردار ہے۔ جو پیسہ کمانے کے بعد باپ سے تیور بدلنے لگ گئے ہیں، اس باپ کو پھر اپنی قسمت پہ افسوس کرنا چاہیے کہ میری اولاد کی میں تربیت نہیں کر سکا، میری اولاد کی میں خود تربیت نہیں کر سکا۔ میں پیسہ تو دیتا رہا، میں دولت تو دیتا رہا، میں آسائش تو دیتا رہا، لیکن کہاں پہ مجھ سے کمی ہو گئی؟ ہاں میرے دوست، کمی وہاں پہ ہوئی کہ جہاں تو نے تیار کر کر کے اپنے بچے کو، بیٹے کو، نہ آندھی دیکھا نہ طوفان، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، تو نے سکول تو پہنچایا، لیکن اگر 4 دن گزر گئے نا بچے نے قرآن نہیں دیکھا، تیرے ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آیا، تیرے سر پہ جوں تک نہیں رینگی، پھر وہ باپ یہ کبھی نہ کہے کہ میری اولاد جو ہوگی نا وہ انتہائی فرما بردار ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سکول میں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اب سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ یہ نہیں درس دیے جاتے کہ والدین کے حوالہ سے ہم نے، کہیں پہ احادیث نہیں سنائی جاتی۔ میں اتھینٹک بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ پرائمری سے لے کے نا انٹر تک کی کتابیں اگر اسلامیات وغیرہ کے حوالہ سے، اب تو جو آئی ہیں نا ان 2 سالوں میں کمال کتابیں آئی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی کتابیں آ رہی ہیں، جو لکھا جا رہا ہے بڑا کمال لکھا جا رہا ہے۔ پہلے آج سے 5 سال پہلے کی آپ ساری کتابیں دیکھ لیں جو میں نے حدیثیں عرض کی، شاید ہی کسی کتاب میں موجود ہو۔
یہی تو تربیت کے سیشن ہوتا ہے، پر پرائمری سے لے کر میٹرک تک یا ایف اے تک، جب اس میں ہی ہم نے قرآن حدیث کے قریب ہی بچے کو نہیں جانے دیا، کیسے ہم توقع کریں گے وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے یا ہماری فرما برداری کرے؟ سامعین جی وقار، دعا ہے 11:15 ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنانے کی اب توفیق عطا فرمائے۔ صرف اب نعروں والا دور نہیں رہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یا میں جناب کسی کمیٹی کا ہیڈ ہوں، یا میں نے سال کے بعد ایک جلوس نکال دینا ہے، یا زندگی میں ایک محفل کروا لینی ہے، یا جناب والا میں زندگی میں ایک مرتبہ ہر سال ایک عمرہ کر کے آ جاؤں گا، مجھ سے نیک کوئی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، غلط ہے یہ بات، ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ یقیناً لازمی نہیں ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا رب کی نگاہ میں قبول ہو سکتا ہے جو رزق حلال کی وجہ سے کبھی کبھی نماز سے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑا پسند فرماتا ہے۔ تقریر ہو گئی ختم، اور ایک گل کر چھوڑوں، یہ جو محفل ہوئی ہے نا جی، یہ ہم نے بزم بنائی ہے، بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہر گھر میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جہاں پہ روزانہ ٹی وی چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتی ہیں، کم از کم مہینے 2 مہینے بعد اس گھر میں یار حضور کا ذکر بھی تو ہونا ہی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جناب مولوی صاحب کو اگر بلائیں گے پیسہ دینا پڑے گا، نقیب صاحب آئیں گے پیسہ دینا پڑے گا، نعت خوان آئے گا پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ جتنے پیسے اکٹھے ہو رہے تھے یہ ہم اپنی جیب میں نہیں لے کے جاتے۔ اچھا جی کتنی محفل؟ 34 آج 35ویں ہماری محفل ہے، اور اس میں ان دوستوں کے جتنے بھی پیسے ہوئے ہیں انہوں نے قربانی دی ہے، سب پیسے ایک دوست کے پاس جمع کروائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں جو بولنے آ رہا ہے وہ آپ کے پیسوں کے لیے نہیں آ رہا کہ روپے دے سن میں تقریر کرے ساں، جڑے پیسے ڈھک شروع تھی سن میں تقریر بدھا چھڑے ساں، بامے میں ٹائم تھوڑا آکھائی ہن میں گھنٹہ اتے لے ساں، کچھ کم ایسا۔ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو بزم ہوئی جتنے پڑھنے والے آئے ہیں وہ سب بے لوث ہو کر آئے ہیں۔ صرف ہمارا مشن یہ ہے کہ پپلا نہیں، میاں والی نہیں، ملک کے ہر کونے میں میرے مصطفیٰ کا ذکر پیسے کی لالچ چھوڑ کر ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کام ہم چلائیں یا ختم کریں؟ ہونا چاہیے نا، یہ کام ہونا چاہیے نا۔ اب ہم جو پورا ہفتہ کھاتے ہیں یا پورا مہینہ جس سے جو بھی ملتا حضور کی خیرات ہی ہے، اسے مل حضور کی خیرات ہی رہی ہے، وہ جس طریقے سے بھی مل رہی ہے۔ جو حلال آ رہا ہے، جو حرام کماتا ہے اس میں نہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے نہ خدا کا ہاتھ ہے، وہ اس کا اپنا ہی گناہ ہے جو وہ حرام کما رہا ہے۔ لیکن جو حلال کما رہا ہے وہ پھر حلال کمانے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ صوفیہ لکھتے ہیں وہ کہے کہ یہ اب میرے اوپر رب رحمان کا خاص فضل اور کرم ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بزم بنائی ہے کہ جو دوست خرچے کی وجہ سے محفلیں نہیں کرواتے تھے کہ یار لمبے چوڑے نظام ہوتے ہیں، فلیکس کا رینج، ساؤنڈ سسٹم، یہ کیمپیون جو ہے نا ویڈیو کے لیے کیمرہ مین، یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے کہ جو محفل کرانا چاہے ہر چیز ہماری بزم ان کے گھر میں پہنچا کر دے گی، ہر چیز ہم دیں گے، خرچ ہمارا ہوگا۔ ہمارا کیا بلکہ خرچ تو سرکار کی اپنی ذات کا ہی ہو رہا ہے نا، وہی دے رہے ہیں۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا بھی لنگر کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر۔ دوستو عرض یہ ہے کہ جو کوئی دوست جس کے جی میں یہ خواہش ہونا کہ میرے گھر میں مصطفیٰ کا ذکر ہو، وہ ہماری بزم کے یہ سارے دوست موجود ہیں، آپ کسی سے رابطہ کر لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے لیے ہم کون سا دن مختص کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جمعرات جو آ رہی ہے